حضرت مریم علیہ السلام اور بیٹے کی بشارت۔ جیسا کہ پیچھے ہم نے بیان کیا کہ جب قلم پانی میں ڈالے تو سب کے قلم ڈوب گئے سوائے حضرت زکریا کے، اور اس طرح زکریا مریم کے کفیل ٹھہرے۔ ایک دن زکریا جلدی گھر چلے گئے اور مریم حجرے میں مکفل رہیں۔ بعد 3 دن کے حضرت کو یاد آیا تو جلدی سے آ کے حجرے کا دروازہ کھولا تو دیکھا مریم عبادت میں مشغول ہیں اور ان کے پاس انواع و اقسام کے پھل اور کھانے پڑے ہیں۔ اب آگے کا قصہ۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام نے جلدی سے آ کے حجرے کا قفل کھولا اور اندر دیکھا تو حضرت مریم عبادت میں مشغول تھیں اور ان کے پاس انواع و اقسام کے پھل، میوے اور کھانا رکھا تھا۔ حضرت نے پوچھا، یہ کہاں سے آیا؟ تب بی بی مریم نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں سے آیا اور فرشتے لائے ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہوا، جس وقت آتا زکریا مریم کے حجرے میں پاتا اس کے پاس کچھ کھانا، بولا، اے مریم کہاں سے آیا تجھ کو یہ کھانا؟ بولی، اللہ کے پاس سے آیا ہے اور وہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، بے حساب رزق۔ اور مریم نے بے حساب رزق اس واسطے کہا کہ کھانا بشت سے آیا تھا اور نعمت بشت کی بے حساب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو برگزیدہ کہا اور پاک کیا سارے جہاں کی عورتوں سے، جیسے اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ اور جس وقت فرشتوں نے کہا، اے مریم، تحقیق اللہ نے برگزیدہ کیا تجھ کو اور پاک کیا تجھ کو سارے جہانوں کی عورتوں سے، اے مریم بندگی کر اپنے رب کی اور سجدہ کیا کر اور رکوع کیا کر ساتھ رکوع کرنے والے کے۔ یہی خطاب خاص مریم پر ہوا تھا۔ مروی ہے کہ جب حضرت مریم کی عمر 14 برس کی ہوئی اور غسل کے واسطے نکل کر اس چشمے میں کہ جس کو عین السلوی کہا گیا ہے، جب غسل وغیرہ سے فراغت کی تو دیکھا کہ ایک خوبصورت جوان کو پیچھے کھڑا تھا اور وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ چنانچہ ارشاد ہوا، پھر بھیجا ہم نے مریم کی طرف روح الامین کو، پس صورت پکڑ لی سامنے اس کے ایک تندرست آدمی کی، جوان خوبصورت۔ حضرت مریم اس کو اپنے قریب دیکھ کر ڈریں اور کہا جیسا کہ ارشاد ہے، کہنے لگی، مریم تحقیق میں پناہ پکڑتی ہوں ساتھ رحمان کے تجھ سے، اگر ہے تو پرہیزگار۔ اور بعضوں نے روایت کیا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص فاسق و فاجر تھا، مشہور و معروف، اس کا نام یوسف تھا اور وہ سونار کا کام کرتا تھا۔ چونکہ حضرت مریم نے اس کے بارے میں سن رکھا تھا مگر دیکھا نہیں تھا، اس لیے ڈریں اس وہم سے کہیں یہ وہی شخص نہ ہو، حالانکہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل نے فرمایا، قول تعالی، کہا جبرائیل نے، میں تو بھیجا ہوا ہوں تیرے رب کا اور دے جاؤں گا تجھ کو ایک لڑکا پاک دامن۔ کہا مریم نے، کہاں سے ہوگا مجھ کو لڑکا کہ چھوا تک نہیں مجھ کو کسی آدمی نے اور نہ ہوں میں بدکاروں میں سے۔ فرمایا جبریل نے اس طرح فرمایا تیرے رب نے کہ وہ مجھ پر آسان ہے اور ہم اس کو لوگوں کے واسطے نشان کریں گے اپنی قدرت کا کہ بن باپ کے لڑکا پیدا ہوگا اللہ کی قدرت سے اور اللہ کی طرف سے، اور یہ کام ٹھہر چکا یعنی قرار پا چکا ہے۔ مروی ہے کہ جو چھینک حضرت آدم نے روح پھونکے جانے کے وقت ماری تھی، جب روح ان کے ناک کے راستے بدن میں داخل ہوئی اور حضرت آدم کو چھینک آئی، وہی چھینک حضرت جبرائیل نے حضرت مریم کے رحم میں پھونکی۔ اور بعض روایات میں مذکور ہے کہ حضرت جبرائیل نے ہوا پھونکی تھی، واللہ عالم بالصواب۔ القصہ، جب ہوا یا چھینک حضرت جبرائیل نے مریم کے پیٹ میں پھونکی تو ابھی وہ پیٹ تک پہنچی نہ تھی کہ آواز آئی، خدا واحد لا شریک ہے، وہ میں اس کا بندہ ہوں اور بھیجا ہوا رسول ہوں۔ چنانچہ جب حضرت جبرائیل امین نے وہ ہوا یا پھونک حضرت مریم کے جسم میں پھونکی اور اس سے ایک بیٹے کی بشارت دی کہ اس سے ایک بیٹا پیدا ہوگا جو اللہ کا بندہ اور رسول ہوگا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں میں سے ہے، بعد اس کے حضرت مریم وہاں سے واپس مسجد اقصیٰ میں تشریف لے گئیں اور عبادت اور ذکر و اذکار میں مشغول ہوئیں، اور حضرت مریم اس بات کو لے کر پریشان رہتی اور دن رات روتی رہتی تھیں اور دعا کرتی تھیں کہ یا الہی، یہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے اس سے تو میں بے گناہ لوگوں میں رسوا ہو جاؤں گی اور میرے ماں باپ
اور میرے کفیل یعنی حضرت زکریا اور ان کی زوجہ بھی اس وجہ سے ہلاک میں رسوا ہوں گے۔ پس بعد تھوڑے عرصے کے یہ راز بنی اسرائیل میں مشہور ہوا کہ مریم کنواری باکرہ حمل سے ہیں۔ تب یہودی بی بی پاک مریم کو تہمت دینے لگے اور بہتان لگانے لگے اور نصیحت و ملامت کرتے کہ اے مریم یہ حمل تو کہاں سے لائی، اور یہ کہ معاذ اللہ تو نے بدکاری کی ہے۔ البتہ حضرت مریم خاموش رہتیں اور ان کے کسی سوال کا جواب نہ کرتیں۔ جب یہودی اس طرف سے مایوس ہوئے تو زکریا کے پاس جا کر انہیں ملامت کرتے کہ تمہاری نگہداشت میں مریم نے ایسا فعل بد کیا، بس تمہیں چاہیے کہ اسے مسجد سے نکال باہر کرو یا جان سے ہی مار دو۔ تب حضرت زکریا فرماتے کہ مریم کے بارے میں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اور جو اللہ جانتا ہے اس کا علم صرف اسی کو ہے، بس تم اس بارے میں خاموش رہو۔ چونکہ حضرت زکریا علیہ السلام بی بی مریم کے حجرے میں بے موسم پھل میوے اور انواع و اقسام کے کھانے درے دیکھتے تو انہیں مکفل حجرے میں اللہ کی طرف سے فرشتے پہنچایا کرتے تھے، اور جب حضرت زکریا ان کے متعلق سوال کرتے کہ کہاں سے آئے تو حضرت مریم فرماتی کہ اللہ کی طرف سے فرشتے دے کر جاتے ہیں۔ اس واسطے حضرت زکریا کو علم تھا کہ بی بی مریم اللہ کی برگزیدہ ہیں اور پاک دامن ہیں۔ الغرض جب حضرت مریم کا حمل 9 مہینے کا ہوا اور جننے کے قریب ہوئیں اور درد زچگی کا اٹھا تو اللہ کی طرف سے بیت المقدس سے نکل کر ایک میدان کی طرف جانے کا حکم ہوا۔ چنانچہ حضرت مریم بحسب الہام الہی بیت المقدس سے چپکے سے نکل کر ایک میدان کی طرف گئیں اور اس بھی میدان میں موجود ایک کھجور کے درخت کے پردے میں جا بیٹھیں۔ چنانچہ ارشاد ہوا پس لے آیا اس کو جننے کا درد ایک کھجور کی جڑ میں۔ پس حضرت مریم بیت المقدس سے نکلیں اور وہاں سے 6 کوس دور بیت الحم ایک قریہ ہے۔ جب وہاں پہنچی تو زچگی کے درد سے بے قرار ہو کر وہاں موجود ایک کھجور کے درخت کی جڑ میں جا بیٹھیں، اور وہیں پر حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی، اور خدا کی مہر سے وہ کھجور کا سوکھا ہوا درخت اسی وقت ہرا ہو گیا اور اس پر کھجوریں لگیں، اور درخت کے نیچے ایک چشمہ صاف ٹھنڈے پانی کا جاری ہوا، اور اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے بشت کے فرشتے اور حوریں نازل ہوئیں اور رفع حاجت تمام ان کی، اور بشت کے حوض سے پانی لائے اور حضرت عیسیٰ کا سر و تن دھلایا اور پیراہن بشت کا پہنا کر حضرت مریم کی گود میں دیا۔ اور حق تعالیٰ فرماتا ہے پس اس کو آواز دی اس کے قریب سے فرشتے نے کہ غم نہ کھا مریم، تحقیق کر دیا ہے تیرے رب نے ایک چشمہ زمین میں۔ جب نگاہ کی حضرت مریم نے تو ایک چشمہ دیکھا صاف ٹھنڈے پانی کا، اور حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ اے ماں کوئی نہیں یہاں جو تجھ کو مبارکباد دے۔ تب حضرت مریم مولود بچے کو بولتے سن کر خوش ہوئیں اور متعجب بھی۔ تب جبرائیل نے فرمایا اے مریم متعجب نہ کر، اللہ نے اس کو گویائی عطا فرمائی ہے تاکہ تیری پاک دامنی گواہی لوگوں میں دے جو تجھے رسوا کرتے ہیں۔ آگے قصہ جاری ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک کمنٹ سبسکرائب ضرور کریں۔